رات کے اس پہر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اس وقت اپنے شوہر کو کمرے میں سوتا ہوا چھوڑ کر خاموشی سے اپنے دیور کے کمرے میں سرخ لباس پہنے ہوئے گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی دیور کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میرا بہت بڑا امتحان تھا۔ پہلی بار میں نے دودھ میں نشہ آور دوا ملا کر اپنے شوہر کو پلائی تھی تاکہ وہ رات بھر سویا رہے اور میں جان سکوں کہ آخر کیا راز ہے کہ 3 بیویاں ایک ایک کر کے میرے دیور کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آخر ایسا رات کو ہوتا کیا ہے جو اس کی بیویاں میرے دیور کی زندگی سے نکل جاتی ہیں؟ اور یہ سوچ سوچ کر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا جو میں کر رہی تھی۔ دل میں 100 طرح کے خیالات بھی آ رہے تھے کہ اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ میں نے کمرے کی لائٹ بھی خراب کر دی تھی تاکہ میرا دیور میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے۔ میرا دل الگ پریشان تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ دل کی دھڑکن تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی اور میرا دیور پوری رات نہ آیا تھا۔ تھک ہار کر نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ایک لمحے کے لیے سوچ کر ہی دنگ رہ گئی۔ رات کو ہمت کر کے اٹھی، آنکھیں ملتے ہوئے کمرے سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اچانک میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات میرا دیور میرے ساتھ۔ میرا نام رباب ہے، میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد ایک اچھے کاروباری بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ ہمارے پاس بہت بڑا گھر، نوکر چاکر، آنے جانے کے لیے سب کے پاس اپنی بے شقیمت سواری تھی۔ میرے والدین نے مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی۔ میں اپنے گھر میں بہت عیش و عشرت والی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر کے ایم فل بھی کر لیا تھا۔ میں شکل و صورت کی مناسب تھی، لیکن روپے پیسے نے میری شکل و صورت میں ایک نکھار اور کشش پیدا کر دی تھی۔ ایک دن میرے والد کے بہت خاص سے دوست نے میرے لیے ملک جعفر کا رشتہ بتایا۔ ملک جعفر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان، لمبے قد کے، نشیلی آنکھوں والے، حسین و جمیل تھے۔ ویسے حسن کے مالک تھے جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے، جبکہ میں ان کے مقابلے میں تھوڑی سانولی رنگت کی مالک تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھے۔ میرے والد نے جب ملک جعفر کو دیکھا تو میرے والد ان سے بہت ہی متاثر ہوئے۔ وہ نہایت شریف شخصیت کے مالک تھے۔ جعفر کے والدین وفات پا چکے تھے۔ وہ اپنے ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ ملک جعفر ایک مناسب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی گھر تھا جس میں ملک جعفر اور ان کے بھائی ملک زبیر رہا کرتے تھے۔ محلے سے بھی میرے والد صاحب نے ملک جعفر کی بہت تعریف سنی تھی۔ پھر میرے والد نے میری اور جعفر کی شادی کرنے میں دیر نہ کی، جھٹ پٹ بات طے کی اور رشتہ پکا کر دیا۔ جب میں شادی کر کے ملک جعفر کے گھر میں آئی تو نئی زندگی کی پہلی رات بھی بہت خوشگوار ثابت ہوئی، کیونکہ پہلی رات پر ہی سب دار و مدار ہوتا ہے کہ شوہر کے دل میں آپ کی چاہت کس قدر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملک جعفر اور میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ جتنا سنا تھا ملک زبیر کے بارے میں، انہیں اس سے بڑھ کر پایا تھا۔ جبکہ اس گھر میں کوئی عورت نہ تھی تو میں نے اکیلی ہی ملک جعفر کے گھر پر بھی راج کرنا شروع کر دیا۔ صرف ملک جعفر ہی نہیں بلکہ ملک زبیر میرا دیور بھی مجھ سے پیار سے پیش آتا، میری بہت عزت اور احترام کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک جعفر سے بھی زیادہ خوبصورت اور گوری رنگت کا مالک حسین و جمیل تھا۔ میرے ہاتھ کے پکے کھانے کھاتا تو دل کھول کر میری تعریف کرتا۔ جب سے آپ اس گھر میں آئی ہیں، اس گھر میں تو رونق سی آ گئی ہے، ماں باپ کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ پہلے تو ہمارا گھر ہی ویران تھا۔ اس طرح کی باتیں میرے ساتھ کرتا تھا۔ ایک دن ملک جعفر نے مجھ سے ملک زبیر کی شادی کے بارے میں بات کی۔ وہ کہنے لگے، اس بارے میں بھی ہمیں ہی سوچنا ہے، اس کے لیے لڑکی تم نے تلاش کرنی ہے، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے ملک زبیر کی شادی کروانی ہے۔ میں نے ملک زبیر کی شادی کی ذمہ داری اپنی سر لے لی۔ ایک دن جب میں اپنی امی سے ملاقات کرنے اپنے گھر گئی تو میں نے بتایا کہ ملک زبیر میرا بہت خیال رکھتا ہے، مجھے بھائی کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتا، جبکہ میں اپنے گھر میں اکلوتی تھی، میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اس لیے دیور کو دل سے اپنا بھائی ماننے لگی تھی۔ میں نے اپنی امی سے ملک زبیر کے رشتے کی بات کی۔ میری امی نے اپنی سہیلی کی بیٹی کا ذکر کیا کہ وہ نہایت ہی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ان کی بیٹی بہت ہی خوبصورت ہے، بالکل تمہارے دیور کی طرح ہے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ لوگ بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ تمہارا دیور ایک مناسب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر بھی میں بات کر کے دیکھوں گی۔ جب میری والدہ نے اپنی سہیلی کی بیٹی کے لیے ملک زبیر کے رشتے کی بات کی تو انہیں ملک زبیر بہت پسند آیا۔ اس کی خوبصورتی قابل دید تھی تو انہوں نے ملک زبیر سے اپنی بیٹی کی شادی کی بات طے کر دی۔ ملک زبیر کو بھی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ میں نے خوشی خوشی انم کی شادی اپنے دیور سے کروا دی۔ انم اپنے گھر سے رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ شادی کی اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر ملک زبیر تو بہت خوش نظر آ رہا تھا، لیکن انم کچھ چپ چپ تھی، نہ ہی ٹھیک سے کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی بات کر رہی تھی۔ میرے بہت اصرار پر تھوڑا سا ہی ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا، حالانکہ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، لیکن جب سے شادی ہوئی تھی وہ گم سم سی ہو گئی تھی۔
ملک جعفر کو دیکھ کر اس کی رنگت اڑنے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک جعفر بھی کچھ سہما سہما سا رہنے لگا۔ میں وجہ پوچھتی تو نم آنکھوں سے یہ کہہ دیتا کہ سب ٹھیک ہے، بس میری تنخواہ کم ہے نا، اسی لیے آپ کی دیورانی کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں۔ انم گھر میں نہ کسی سے کوئی بات کرتی اور نہ ہی کچھ بولتی، مجھ سے بھی بات نہ کرتی۔ اکثر رات کے وقت ان کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آتی، دبی دبی چیخوں کی۔ شادی کو بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن انم نے اٹھتے ہی ناشتہ کیا اور اپنا بیگ پیک کر کے اپنے گھر چلی گئی، یہ کہہ کر کہ اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، کچھ دن رہ کر واپس آ جائے گی۔ مگر کچھ دنوں کے بعد پیغام آیا کہ انم اب کبھی واپس نہیں آئے گی، وہ ملک زبیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ دونوں طرف سے بحث بڑھتی گئی اور پھر ایک دن زبیر کی انم سے طلاق ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کیسی عجیب لڑکی تھی، اس کا ملک زبیر کے دل پر بہت برا اثر پڑا۔ ملک زبیر انم سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ ہمارے بہت پوچھنے پر بھی امی کی سہیلی نے کچھ نہ بتایا اور یہی کہا کہ میری بیٹی ہمیشہ کے لیے اپنے ماموں کے پاس لندن چلی گئی ہے، اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی۔ میں یہ سوچ سوچ کر بہت ہی پریشان اور غمزدہ ہو رہی تھی کہ شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے دیور کی امیر گھر میں شادی نہیں کروانی چاہیے تھی۔ شاید جو عیش و عشرت اسے اپنے گھر میں مل رہا تھا یہاں نہیں مل سکا، اسی لیے چلی گئی۔ میرا دیور انم سے بہت محبت کرتا تھا، یہی غم دل کو لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے بہت حوصلہ دیا، پھر اس نے نگاہ نیچے رکھتے ہوئے مجھ سے یہ کہا کہ بھابھی آپ مجھے ایک بہت اچھے گھر کی لڑکی تلاش کر دیں، میں جلدی دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں انم کو ہمیشہ کے لیے بھولنا چاہتا ہوں۔ اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اس پر بہت ہی ترس آ رہا تھا، ہمارے گھر میں تو جیسے سوگ کا ماحول چل رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ میں نے بھی ٹھان لی تھی اور میں نے اپنے دیور کے لیے لڑکی تلاش کرنے میں دیر نہ کی۔ مجھے آخر کار انم سے بھی خوبصورت بہت پیاری لڑکی اپنے دیور کے لیے مل گئی۔ میری دوست فوزیہ جو کہ بچپن سے میری کلاس میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، میٹرک تک میں نے اور فوزیہ نے ایک ساتھ پڑھا تھا، ہم بہت اچھی دوستیں تھیں۔ 10ویں جماعت کے بعد پھر وہ کسی اور کالج میں چلی گئی تھی اور اب میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے دیور کے بارے میں بتایا۔ فوزیہ نے جب زبیر کو دیکھا تو اسے پسند آیا۔ اس کو میرے دیور کی پہلی شادی سے بھی کوئی اعتراض نہ ہوا کیونکہ فوزیہ بھی طلاق یافتہ تھی۔ فوزیہ ایک کمانڈو قسم کی لڑکی تھی، اس میں خود اعتمادی بے پناہ تھی، اپنے فیصلے خود کرتی تھی۔ فوزیہ کا تعلق بھی امیر گھرانے سے تھا۔ میں 1-2 بار فوزیہ کو اپنے گھر بلا کر ان دونوں کی ملاقات بھی کروا چکی تھی۔ زبیر اور فوزیہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور پھر فون کر کے باتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ میں نے بھی ان کی شادی کروانے میں جلدی کی، سب کچھ بھاگم بھاگ ہو گیا اور فوزیہ کو ہم لوگ دلہن بنا کر گھر لے آئے۔ گھر میں ایک بار پھر خوشی لوٹ آئی تھی۔ ابھی کچھ ہی ماہ سکون سے گزرے تھے کہ ایک دم صبح گھر میں ایک عجیب سا شور اٹھا۔ میں سو رہی تھی، شوہر کی آواز سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب میں نے دیکھا میرا دیور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا، آنکھیں سرخ کیے نڈھال پڑا ہے اور میں ایک دم گھبرا گئی۔ میرے دیور نے ایک خط میرے ہاتھ میں تھمایا۔ جب میں نے وہ خط دیکھا تو وہ فوزیہ کا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے والد کے پاس جا رہی ہوں اور مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، تم سے شادی کرنا میری زندگی کی بہت بڑی بھول تھی۔ زبیر، میں نے تم سے شادی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر کی تھی، مگر تم میری توقعات پر پورا نہ اتر پائے۔ آج سے میرا اور تمہارا ہر رشتہ ختم۔ ساتھ ہی فوزیہ کا وہ خط میرے ہاتھ سے گر گیا اور میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں حیران اور پریشان ہو گئی کہ فوزیہ ایسے کیسے کر سکتی ہے کہ بغیر بتائے گھر سے اچانک چلی گئی۔ مجھے تو کچھ بتاتی۔ اس وقت مجھے اپنے دیور کی معصومیت پر ترس آ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرا دیور بیچارہ جتنا ہی معصوم ہے اتنی ہی اس کی قسمت میں غم لکھا ہے۔ بیچارہ روتا ہوا اپنی قسمت کو کوستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دن میں نے خاصی سوچ بچار کی اور سوچا کہ یقیناً میرا دیور ایک سیدھا سادہ انسان ہے۔ آج کل کی چالاک لڑکیوں کی ہر خواہش پوری کرنا میرے دیور کی بس کی بات نہیں، پر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے دیور کی پھر سے شادی کرواؤں گی۔ اب کی بار میں نے رشتے کروانے والے کی مدد لینا مناسب سمجھا اور رشتے والی آنٹی سے کہا کہ مجھے مناسب گھر کی بہت ہی اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تلاش کر کے دیں۔ کافی جانچ کے بعد آخر میں لڑکی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ اچھے گھر کے سادہ قسم کے لوگ تھے۔ زاہدہ تو انم اور فوزیہ سے بھی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، لمبے بال، لمبا قد، گورا رنگ اور سلجھی ہوئی سادی سی لڑکی تھی۔ اس کے تینوں بھائیوں اور گھر والوں کو زبیر پسند آیا۔ ان کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے انہیں اپنے دیور کی پہلی 2 شادیوں کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی میٹھی زبان سے ان کو ہر طرح سے یقین دلا دیا کہ میرا دیور انتہائی سادہ شریف آدمی ہے۔ آخر کار زاہدہ اور ملک زبیر کی شادی ہو گئی۔ شادی والے دن زاہدہ کے گھر والوں نے جب سونے کا ہار جب مجھے تحفے میں دیا تو میں تو حیران رہ گئی۔
तब मुझे पता चला कि ये लोग सादगी पसंद हैं, मगर पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने दामाद को एक कीमती गाड़ी भी जहेज में दी और अपनी बेटी जाहिदा को इस कदर जहेज में सामान दिया कि हमारे घर में रखने की जगह न रही। उस रात मैं देर तक देवर और जाहिदा के कमरे में बैठी रही। जाहिदा मलिक जुबैर को देखकर बहुत ही शर्मा रही थी। मैं दिल में बहुत ही दुआएं मांग रही थी कि अब मेरे देवर का घर बस जाए। मैंने दूध का गर्म गिलास एक जाहिदा की और एक देवर की साइड टेबल पर रख दिया और जाहिदा को अलविदा कहकर अपने कमरे में चली आई। थोड़े बहुत जो मेहमान घर में थे वो भी अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। थोड़ी देर बाद मेरे शोहर ने पानी मांगा। मैं कमरे से बाहर निकलकर किचन में जाने लगी तो देवर के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई ना जाने रो रहा है या ना जाने कैसी आवाजें थी। पहले तो दिल किया कि आज छुप कर देख लूं, कहीं कोई मसला ही ना हो गया हो। दिल में वैसे भी डर बैठा हुआ था कि कहीं देवर ही कोई उल्टी सीधी हरकत ना अपनी बीवी से करता हो। दिमाग में बहुत सी सोचें आ रही थी कि कहीं जुबैर में ही कोई मसला ना हो, जो 2 बीवियां छोड़ गई हैं और तीसरी बीवी शादी की पहली रात अजीब आवाजें निकाल रही है, जबकि वो शादी से पहले तो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। मैं ये सोच रही थी कि एकदम से जाहिदा की आवाज आनी बंद हो गई। फिर मैंने अपने जहन को झटक दिया और मैं अपने कमरे में चली आई। अब तीसरी मर्तबा कोई ऐसा माजरा अगर पेश आया तो यकीनन जुबैर में ही कोई ऐब होगा, और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे शक था। कुछ वक्त गुजरा तो जाहिदा भी कुछ खामोश खामोश से रहने लगी। मेरे साथ कम कम बैठा करती, कुछ पूछने पर घबराहट से जाती। उसका रंग दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। मेरे बहुत पूछने पर भी वो बात बदलकर मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली जाती। वो बीमार रहने लगी। जब एक दिन जाहिदा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो वो अपने घर चली गई। अब तो मैंने तस्लीम कर लिया था कि यकीनन जाहिदा भी वापस नहीं आने वाली और जुबैर में ही कुछ मसला है, और फिर ऐसा ही हुआ। जाहिदा वापस नहीं आई। बहुत से दिन गुजर गए। मैंने कई बार फ़ोन करके जाहिदा से बात करने की कोशिश की, मगर उसने टाल मटोल से काम लिया। मुझे इस बार जाहिदा की ज़्यादा फिक्र सताने लगी। फिर कुछ इतना अजियतनाक हुआ जिसे बर्दाश्त करना मेरे लिए गवारा न था। जाहिदा के घर से फ़ोन आया। जाहिदा की माँ चीखें मारते रोते हुए बता रही थी कि जाहिदा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके घर वाले, उसके भाई, उसके वालिदैन तड़प तड़प कर रो रहे थे। उसके भाई रोते हुए पुकार रहे थे कि खुदारा, हमारी बहन, हमारी लाडली हमें छोड़कर चली गई। फूलों की तरह तुम्हें पाला था, छोटी सी थी जब गोद में खिलाते थे। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल फट रहा था। पूरे घर में जैसे कयामत सा मंजर था। एक कोने में मलिक जाफर बहुत ही अफसरदा से बैठे हुए थे और जुबैर बिल्कुल चुपचाप बैठा था। मगरिब की नमाज के बाद उसे दफना दिया गया। अगली सुबह उठते ही मेरे देवर ने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मैं एकदम से चौंक गई। कहने लगा कि भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं जाहिदा से बहुत मोहब्बत करता था। जाहिदा का गम मुझे सताए जा रहा है। उसकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं उसे भूलना चाहता हूँ। आप मेरी शादी करवा दें। ये सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने ठान ली कि अब मैं ये राज पता लगा कर रहूंगी कि आखिरकार माजरा क्या है। आखिर मेरा देवर अपनी बीवियों के साथ ऐसा क्या करता है कि सभी उसे छोड़कर चली जाती हैं। मैंने जवाब में सर हिलाते हुए कहा कि आज रात तुम्हें तुम्हारे कमरे में तुम्हारी दुल्हन मिल जाएगी। पहले तो वो बड़ा हैरान हुआ और उसको ये भी यकीन था कि मैं जो कहती हूँ करके दिखाती हूँ। मैंने एक ड्रामा रचाया। उसको कहा कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है, तुम निकाहनामे पर दस्तखत कर देना। दोपहर में मौलवी को बुलाकर झूठ मूठ का निकाह पढ़ा दिया। साथ में अपनी 2 सहेलियों के भाइयों को भी बिठा लिया, जिनको सब कुछ मैं पहले ही बता चुकी थी, और उसको अपनी सहेली की तस्वीर दिखाकर मैंने उसको मुकम्मल राजी कर लिया। मैंने देवर से कहा कि तुम घर के कोई ज़रूरी सौदे ले आओ, तुम्हारे आने तक दुल्हन का चेहरा तुम्हें तुम्हारे कमरे में ही देखने को मिलेगा। ये सुनकर वो शर्माता हुआ घर से चला गया। शोहर काम से वापस आया तो मैंने आते ही उसको चाय में नींद की गोलियां डालकर पिला दी। थोड़ी देर बाद मेरा शोहर कहने लगा, तबीयत बोझल सी हो रही है। मैंने कहा, आप आराम कर लें। फिर लेटते ही वो सो गया। मलिक जाफर के सोने के बाद मैं खामोशी से कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने देवर के कमरे में सुर्ख लिबास पहनकर घूंघट ओढ़े बैठ गई। सोचा देखती हूँ कि मेरा देवर ऐसा क्या करता है अपनी बीवियों के साथ। आज पता चल जाएगा। ये सोचकर मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैं बेड से टेक लगाए इंतजार करने लगी। पूरी रात इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। न जाने किस पहर एक शोर से मेरी आंख खुली। घबरा कर कमरे से बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। मेरी चीखें निकल गई। कमरे से बाहर मेरे देवर की लाश पड़ी थी। मेरा शोहर मलिक जाफर भी शोर की आवाज सुनकर उठकर बाहर आ गया। जोर जोर से धाड़े मार कर रोने लगा। हमारे घर पर कयामत टूट पड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जाहिदा के तीनों भाई हाथ में बंदूक लिए सामने खड़े थे।
کہنے لگے، آج ہم نے اپنی بہن کے قاتل کو مار دیا۔ کیسا لگ رہا ہے جب کوئی اپنا ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا جائے؟ تمہارا دیور ایک جھوٹا اور لالچی انسان تھا جو کہ دوسروں کی بیٹیوں کی زندگیاں برباد کرتا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میری بہن سے سارے زیور اور پیسے لے لیے، اور ایسا بے ایمانہ کام اس نے ہماری بہن کے ساتھ کیا تھا کہ خدا کی پناہ، اور ڈرا دھمکا کر چوری چھپ کے ہماری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ یہی نہیں بلکہ 2 شادیاں جو تم نے ہی اپنے دیور کی کروائی تھی، انم اور فوزیہ سے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کر چکا ہے۔ سب کے سامنے اس کا بھیس نہ کھلے، اس کے لیے اس کو ڈرایا اور دھمکاتا تھا کہ اگر کسی کو بتایا تو ان کی نازیبہ تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دے گا۔ تمہارا دیور ایک فراڈ تھا۔ فوزیہ کے بھائی ٹرانسپورٹر تھے، وہ لوگ جشتی پشتی لڑنے کے ماہر تھے۔ ان کی بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد انہوں نے میرے دیور کی مکمل چھان بین کروا لی تھی۔ انم کی امی سے بھی وہ ملاقات کر چکے تھے۔ انم کی ماں نے بھی اپنی بیٹی کا دکھ ان سے بیان کیا تو ان کے سینے میں مزید غصہ بھڑکا دیا۔ زبیر کے اندر پیسے کی ہوس بھری ہوئی تھی۔ زاہدہ کے بھائی غصے میں بولتے چلے جا رہے تھے۔ زاہدہ نے تو ان کو کچھ نہ بتایا، مگر اس کے بھائیوں نے زبیر کی دونوں بیویوں سے مل کر مکمل جانکاری حاصل کر لی تھی، اور جو کچھ زبیر اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ کر چکا تھا وہ سمجھ چکے تھے یہ سب زاہدہ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ زبیر نے زاہدہ کو بھی دھمکی دی تھی کہ دوبارہ اپنی شکل نہ دکھائے اور بہت دور کہیں چلی جائے، ورنہ پہلی رات کی وہ سب تصویریں زمانہ دیکھے گا۔ زاہدہ اتنی توہین برداشت نہ کر پائی، اس لیے اس نے خودکشی کر لی، اور خودکشی کرنے سے پہلے خط لکھ گئی۔ ہماری بھی بہت اوپر تک پہنچ تھی، ہم سے ہماری بہن کا دکھ برداشت نہیں ہوا۔ ہماری پھول جیسی بہن نے اس لالچی انسان کی وجہ سے خودکشی کر لی، اور ہم نے بھی اسے اس دنیا سے رخصت کر کے آج اپنی بہن کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب کہاں لے کر جائے گا وہ دولت، لالچی انسان، یہ کہہ کر وہ اس کی لاش کو چھوڑ کر چلے گئے۔ 1 مہینے بعد فوزیہ کے گھر والوں سے بھی رابطہ ہوا تو انہوں نے بھی یہی میرے دیور کے بارے میں بتایا۔ یہ سب سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں غلط تھی اپنے دیور کے بارے میں تو اسے اتنا شریف اور نیک انسان سمجھتی تھی۔ پھر میرے شوہر نے بھی بتایا کہ بچپن سے ہی اسے ایک امیر آدمی بننے کا شوق تھا۔ اکثر کہتا تھا کہ میں امیر بن کر ایک بڑا بزنس مین بنوں گا، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ کاش میں نے بروقت کوئی قدم اٹھایا ہوتا تو آج میرا بھائی زندہ ہوتا۔ میں نے اپنی مرضی کی شادی کی تھی، مگر اس دوران میں اپنا بہت کچھ کھو چکی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میں نے پسند کی شادی کی تو میرے باپ نے خودکشی کر لی اور میری ماں دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اپنا اتنا کچھ قربان کر کے جس آصف کو میں نے پایا تھا آج میں اس کو بھی کھو چکی تھی۔ میری شادی 3 سال تک رہی تھی۔ اس دوران مجھے اللہ نے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اللہ کی وہ رحمت میرے لیے زحمت ثابت ہوئی، اور بیٹی کی پیدائش کا سنتے ہی میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا اور اکثر گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ اب مجھے میرے رشتوں کی قدر ہونے لگی تھی اور اپنے ماں باپ کی یاد آنے لگی تھی، مگر افسوس کہ اب وقت گزر چکا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اور طلاق کے بعد اس نے پلٹ کر میرا تو کیا اپنی بیٹی کا بھی حال تک نہ پوچھا۔ وقت ایسا آ گیا کہ گھر میں راشن بھی نہ موجود تھا، اور اوپر سے غریبی، کرائے کا گھر تھا۔ جلد ہی مجھے جان کے لالے پڑ گئے اور میں کام کی تلاش میں نکل پڑی، مگر افسوس کہ مجھے کہیں بھی کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ لوگ میرے جسم اور خوبصورتی کے بھوکے نکلتے۔ پھر جب رات کو بھوک سے میری بیٹی کے پیٹ میں درد ہونے لگا تو اس کو پلانے کے لیے میرے پاس دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ مجبوراً میں نے اپنا جسم بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت میں بالکل جوان اور خوبصورت تھی۔ کسی ایک شیطان نے مجھے بازار حسن تک پہنچا دیا اور میں ایک عورت کے کوٹھے پر کام کرنے لگی۔ میرے حالات کا سن کر وہ عورت مجھ پر ترس کھانے لگی۔ وہ صرف میرے ڈانس کے پیسے لیا کرتی تھی، اور اپنا جسم بیچ کر میں جو بھی کماتی تھی اس میں سے وہ کچھ بھی نہ لیتی۔ اور یقین کریں اس بھوکے ملک میں جسم خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آج شہر میں میرا اپنا گھر ہے جو کہ اب میری بیٹی کے پاس ہے۔ جب میرا کام چل نکلا تو سب سے پہلے میں نے ایک گھر لیا اور ایک ملازمہ کو رکھا جو رات کو میری بیٹی کا خیال رکھتی تھی، اور صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ میں گھر پہنچ جاتی تھی۔ پھر میں بیٹی کے اٹھنے سے پہلے اس کے لیے ناشتہ بناتی، اس کو تیار کرتی اور پھر اسکول بھیج دیتی۔ جب میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو میں نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ رات کو میں ان کو ایک کمرے میں بند کر کے کام پر چلی جاتی، اور صبح آتے ہی ان کو کمرے سے نکال کر نہلاتی اور ناشتہ کرواتی تھی۔ جب میری بیٹی میٹرک میں تھی تو اس کو مجھ پر شک ہوا اور اس نے مجھ سے میرے کام کے متعلق پوچھا۔ میں نے اپنے بھائی سے بات کی اور اپنی بیٹی کو بتا
دیا کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں اور بیٹی کی ضد پر اسے دبئی کا ویزا بھی لے دیا۔ میری بیٹی پڑھائی میں بہت قابل تھی، اس نے میٹرک میں پہلی پوزیشن لی اور اسکالرشپ میں داخلہ ملا۔ FSC بھی اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں داخلہ ملا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ٹاپ پر رہی اور اس طرح میرا خرچہ بہت کم ہوا۔ الحمدللہ آج وہ ایک بہترین اور مشہور ترین جگر کی ڈاکٹر ہے، مگر افسوس کہ اس کے لیے میں نے کتنی قربانیاں دی، اس نے ان سب کو بھلا دیا اور آج مجھے ایک طوائف کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں طوائف کیسے، کس کے لیے اور کیوں بنی۔ میرے لیے جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن یقین کریں آج میری بیٹی نہ ہوتی تو میں خود بھی خودکشی کر چکی ہوتی۔ میں نے جس بیٹی کے لیے سب کچھ کیا اس کا صلہ دیکھ کر میرا اسے مارنے کو دل کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کی جان نہ لے سکی اور آج سوچتی ہوں کہ کاش اس وقت میں اس کی جان لے لیتی۔ آج میری ماں مر چکی ہے اور میں اپنی ماں کو دیے گئے دکھ کی سزا کاٹ رہی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔